نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنی زمین کے اوپر اس لیے چنا ہے کہ ہم اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نام پر مجلس کو سجائیں، مل بیٹھے، جو اپنے اندر خوبیاں ہیں اس پہ رب کا شکر ادا کریں، اور جو خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو رہنما بنائیں۔ بھائیو، اگرچہ آپ ماشاءاللہ لگاتار پروگرام تسلسل کے ساتھ سنتے چلے آ رہے، انسان ہے تھک جاتا ہے، لیکن میں ساری تھکاوٹیں قربان کر دوں اس لمحے پر جب ہمارا رب کہے گا کہ یہ جنت بھی تمہاری ہے، جاؤ میرے محبوب کے ساتھ مل کے چلے جاؤ، تو ہم اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں، گزارش اور التماس بھی کرتے ہیں کہ اللہ گناہگار بہت ہیں، مگر تیرے محبوب کے ساتھ دلی لگاؤ، قلبی محبت رکھتے ہیں، اور تیرے محبوب نے کہا تھا المرء مع من احب، انسان جس سے مخلص ہو کے پیار کرتا ہے دنیا میں بھی اسی کے ساتھ ہی رہتا ہے، قیامت کو بھی رب اس کا ساتھ دے دے گا۔ تو اللہ، ہم تیری جنتوں میں تیرے محبوب کا ساتھ مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں کچھ رنگ معاشرے کے آپ کی نظر کروں گا، میں کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنانا چاہ رہا، یا رات کے ان لمحات میں اپنی گفتگو کو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ سوچ بدلیے تاکہ طرز عمل بدلے۔ سوچ مرضی کی نہیں، بلکہ وہ سوچیے جو سوچ دینے والے کو پسند ہے، اور ویسے سوچیے جیسے سوچوں کے حاکم اور امام الانبیاء کو جیسے اللہ نے سیرت دی اور انہوں نے سوچا۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے، میرے محبوب کی پوری زندگی اس دعوت میں، اصلاح میں گزری ہے کہ دنیا میں آ کر بندے کو جہاں سے کچھ فائدہ ملتا ہے بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے مشکل میں کام آیا ہے،
لہٰذا میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میرے دکھوں کو ٹالنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا یہ بندہ ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پہ جتنی مشکلیں آئی ہیں کائنات میں کسی انسان پہ نہیں آئی۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں آواز دی، بلایا، پکارا، پاس بٹھایا۔ کوئی گھر کا سامان لے کے آ گیا، کوئی پیسہ لے کے آ گیا، کوئی اونٹ لے کے آیا، کوئی زیور سونا چاندی لے کے آیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، افراد میں سے، طاقت اور قوت میں سے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں کسی کو آواز دینا یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میرا رب مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دکھوں کو ٹالنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ دنیا کا ہر شخص جتنا مرضی بڑا ہو، طاقتور ہو، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جسے موت آنی ہے، موت بذات خود ایک مشکل ہے، وہ سکرات الموت میں ہے، اور وقت کے پیغمبر بھی کہیں رب اعنی علی سکرات الموت، الا ان للموت لسکرات۔ یہ موت کی تلخیاں ہیں لوگوں، خبردار ہو جاؤ، موت بڑی سخت ہے۔ اور اے اللہ میری مدد فرمانا، میری مشکلیں آسان فرمانا، موت کے ان لمحات میں تلخی اور سختیوں کی ان کیفیتوں کو آسان فرما۔ اپنی سوچ کو مشکل اوقات میں کنٹرول رکھنا کہ رب نے ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو، دم کرنے والے کو، دعا کرنے والے کو میرے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جان چھڑانے کے لیے کوئی غلط انجیکشن لگائے تو ہم اچھا نہیں کہتے، ایسے ہی خوشبودار، لچھے دار، مزیدار، بہت ہی مزین، حسین و جمیل لب و لہجے میں کی ہوئی گفتگو جو اللہ کی توحید کے خلاف ہو، وہ اس انجیکشن سے بھی بدتر ہے جو کسی ڈاکٹر نے غلط لگا دیا ہو اور اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے۔ جسموں کی موت اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی عقیدے کی موت ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ الہ العالمین وہ عقیدہ عطا فرما جس کی خاطر میرے اور آپ کے پیغمبر نے پوری زندگی اپنوں اور بیگانوں سے لڑتے ہوئے گزار دی۔ دوسری گزارش، لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ سمجھ لینا کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ محبوب کا فرمان ہے، سچ ہے، برحق ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جسے کلمہ خلوص نیت سے پڑھا مگر بعد میں عمل کا موقع نہیں ملا، اس صحابی کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا کہ محبوب دین کے موٹے موٹے عمل بتائیں، آپ نے بتائے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، تو آپ نے کہا جس نے جنت ہی دیکھنا ہو دیکھ لے، اور وہ مڑا ہے، سواری پہ چڑھا ہے، گرا ہے، گردن ٹوٹی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، عمل کا موقع نہیں آیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کے خلوص نیت کی بنیاد پہ اسے جنت عطا کریں گے۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر رب نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، عمل کا مقام دنیا عطا کی، اور پھر بندہ کہے کہ کلمہ ہی کافی ہے،
تو تیرے رب نے عمل بھی مانگا ہے. ان الانسان لفی خسر کہنے کے بعد، زمانے کی اثر کی قسم اٹھانے کے بعد، پوری کائنات کا اور میرے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے والعصر. عصیر کہتے ہیں جوس کو. کسی بھی پھل کا نچوڑ کیا ہے؟ جیسے وہ اس کا عصیر ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے.